اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر مکر، تکبر، غضب جیسی منفی صفات کا اللہ کی ذات میں ہونے سے کیا مراد ہے؟ مکر جو ہے، تکبر، انسان کے لیے یہ منفی ہے، اللہ کے لیے منفی نہیں ہے، اللہ کو سزاوار ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم کریں تو غلط، اللہ کرے تو صحیح۔ اب کسی شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تیرا شوہر تو تیرے ساتھ سوتا ہے، ہم کیوں نہیں سو سکتے تیرے ساتھ؟ بھائی اس کا تو تعلق ہے نا، اس کی بیوی ہے، ہماری تھوڑی ہے، صحیح ہے؟ تو اب تکبر کیا ہے؟ بڑائی۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس میں تکبر کریں تو غلط کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، پھر تکبر کا کیا بنے گا؟ جوانی پہ تکبر کرے گا، کل بڑھاپا ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ان ریئل ہے۔ اور اللہ کو تکبر کیوں جچتا ہے؟ کہ وہ لافانی ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور یہ اس کی بڑائی ہے، یہ ہم میں نہیں ہے، اس میں ہے، لہٰذا اس کا تکبر کرنا پازیٹو ہے، جائز ہے، کیونکہ وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آج اللہ امیر ہے، کل جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے۔ ہم ہو جاتے ہیں انسان، اللہ تو نہیں ہوگا بینکرپٹ کبھی، تو اس کا تکبر تو جائز ہو گیا نا۔ تو یہ منفی چیز نہیں ہے۔ اب جیسے آسٹریلیا کی ٹیم ہے، وہ کہتے ہیں جی کل جب میچ ہوگا افغانستان سے، انہوں نے کہا تھا پرسوں، تو ہم ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو رلائیں گے میچ جیت کر۔ ایسے اسٹیٹمنٹس کبھی آپ نے سنے ہیں پاکستان کے کپتان سے کہ بھئی ہم فلاں ٹیم کو کل خوب ماریں گے؟ تو پھر ایسا وہ کیوں بول رہے ہیں؟ ایسا وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کو اپنی صلاحیت پر یقین ہے، ہم ایسا کھیل سکتے ہیں، کنسسٹنسی ہے ان کی پرفارمنس میں۔ اب ان کی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ وکٹ بھی ڈاؤن ہو جائے، وہ جو لوور آرڈر کے بیٹسمین آتے ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں ٹیم کو۔ اب چونکہ کنسسٹنسی ہے، ان کو یہ زیب دیتا ہے۔ وہ اگر یہ کہیں کہ جی کل ہم نیوزی لینڈ کو ماریں گے تو ہم کو سیریس لینا پڑے گا۔ پاکستانی اگر یہ کہیں کہ ہم انڈیا کو ماریں گے، کیا بولیں گے؟ غضب منفی، پھر وہی بات آ گئی، غضب کا مطلب ہے غصہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کو منفی کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ غصے کی حالت میں آدمی الٹی سیدھی چیزیں کر بیٹھتا ہے اور اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اب اللہ اگر غصے کی حالت میں کچھ کر بھی بیٹھے تو اللہ کو تو نقصان نہیں ہوتا، ہم کو ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے منفی کہاں ہوا؟ بھائی اگر اللہ کو غصہ آئے گا، دو چار مخلوقیں مار دے گا، دو چار قوموں کو، چلو بھائی پہاڑ گرا دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو کیا نقصان ہے؟ پھر کہے گا کون، پھر بن گئے۔ تو اللہ کو غصہ آ بھی گیا، دو چار اس نے قومیں تباہ کر بھی دیں، تو نہ تو اس کے اوپر کوئی مرڈر کیس بنتا ہے، اللہ کے اوپر بنے گا کہ یار انہوں نے پوری قوم تباہ کر دی، مار دیا، تو کون بولے گا؟ نہ اس کو یہ ہوگا کہ یار اب تو سجدہ کرنے والے کم ہو گئے، بلکہ اس نے تو کہا ہے کہ اگر تم نہیں سدھرو گے تو ہم خلق جدید بنا لیں گے، ایک نئی مخلوق لے کے آئیں گے جو ہماری پرستش کرے گی۔ تو اللہ کو جتنا مرضی آئے غصہ آ جائے، جتنا چاہے وہ تباہ کر دے۔ اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہزاروں دفعہ تباہ کی ہے، دوبارہ بنائی ہے، ہزاروں دفعہ تباہ کی ہے اور پھر دوبارہ بنا لی۔ تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا بھائی۔ اب مصلحت سے کام تو بندہ لیتا ہے جس کو کام نکالنا ہو کسی سے، کہ یار اگر یہاں پر غصہ کیا تو پھر یہ بندہ سامنے والا راضی نہیں ہوگا، کام نکالنے کے لیے مصلحت اختیار کرتا۔ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ کسی سے کیا مصلحت اپنی نکالے گا؟ وہ غصہ کرے گا تو اس کو سزاوار ہے، وہ غصہ کر سکتا ہے۔
وہ غصہ کر کے سب کچھ تباہ کر دے پھر چٹکی میں بنا لے گا وہ، تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. اللہ کو کیا فرق پڑے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، ایبسولوٹ پاور ہے وہ تو. ہاں بھائی، اگر ندیم کو غصہ آیا تو ندیم نے اٹھا کے اپنا لیپ ٹاپ دھڑ سے مارا تو بس اب گیا. اب جب ہوں گے 3-4 ہزار پاؤنڈ تو لیں گے. اب وہ 3-4 ہزار پاؤنڈ کب ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے. لہٰذا اگر انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ توڑا تو ان کو نقصان ہے، اس لیے ان کو کہیں گے دیکھ بھائی غصہ مت کر. اب اسی طرح امجد اگر گاڑی کو آگ لگا دے غصے میں تو کس کا نقصان ہے؟ امجد کا. پتہ نہیں دوبارہ کب آئے گی گاڑی. تو ہم لوگوں کے لیے یہ منفی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نقصان پروف ہے. اللہ کو نقصان ہی نہیں ہے. اس نے کن کہنا ہے، بس جو چاہے وہ بنا لے. پھر جس چیز کو چاہے غصہ کرے تباہ کر دے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. بے نیاز اسی لیے ہے، یہ سب کچھ تباہ کر دیا کن، پھر وہی ہو گیا. چلو بھائی، اور اللہ ہو سکتا ہے اسی طرح کرتا ہو کہ یار یہ پسند نہیں آئی، چلو ختم، نئی مخلوق بناؤ. تو اللہ کو بلکہ اللہ کو غصہ کرنا چاہیے. ہم لوگ جو ہے نا ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی دن جو ہے غصے میں آ ہی جائے، اور یہ جتنے بھی امام مہدی کے گستاخ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نا ہندوستان پاکستان میں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا غیبی ڈنڈا چڑھا دے، عالم غیب کی ہری مرچیں ہوں، یا بنگلہ دیش کی ہری مرچیں بھی بہت تیز ہیں. پتہ چلے ان لوگوں کو جو امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہے ہیں. Amra TV, the place to connect with God.